السلام علیکم، میں آپ کی لیکچرر حنا سہرش امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر سورۃ آل عمران آیت کریمہ نمبر 8 سے شروع ہوگا، جو کہ لائیو سیشن میں چل رہا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب تلک میری آواز ٹھیک آ رہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انک انت الوہاب۔ ترجمہ: اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجیو، یعنی ٹیڑھا پن نہ پیدا کر دینا، اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ ہدایت اللہ کی بہت بڑی دولت ہے جو اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو عطا کرتا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ اللہ رب العزت جن کے لیے جنت لکھے بیٹھا ہے ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوتا ہے، ہدایت پر ہی ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جس کا سلسلہ صحیح حدیث تواتر کتاب بدء الوحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالشت کے فاصلے پر کسی سے جنت کھڑی ہوگی تو اس کا عمل بد، اس کی بد روح کی وجہ سے اسے دوزخ کا ایندھن بنا دے گا، اور ایک بالشت کے فاصلے پر کسی شخص سے دوزخ کھڑی ہوگی کہ اس کا نیک عمل اس کے آڑے آ کر اسے جنت کا وارث بنا دے گا۔ تو ہدایت اللہ کی بہت بڑی دولت ہے جو اللہ صرف اور صرف اپنے پیاروں کو عطا کرتا ہے، ہر کسی کو اللہ رب العزت نہیں عطا کرتا۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیشہ تلک ہدایت ہی کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے ساتھ آج کل ہماری کولڈ سوسائٹی میں ایک پروورب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے all is well that ends well، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے جب آخر اچھا ہو جائے۔ تو انسان اوائل کی ساری خطاؤں کو، غلطیوں کو بھول کر نئے سرے سے شروع کرنے والی ایک جب انجام کو پاتا ہے تو وہ اچھا انجام ہی انسان کی ساری زندگی کا حاصل بن جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ میرے سے مانگو، میرے سے ہدایت طلب کرو، تاکہ میں اللہ تمہیں عطا کروں اپنی ہدایت کی مہر، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک فرقان حمید سورۃ البقرہ اللہ رب العزت کی ذات ببرکات نے فرما دیا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یعنی وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں اور وہ نہیں سمجھتے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات نے فرمایا کہ اگر آپ ان کو کھڑکا کے دیکھیں، ہلا کے دیکھیں، تو آپ کو ان کے اندر سے تالوں کے کھڑکنے کی آواز آئے گی، وہ تالے جو میرے رب العزت کی رضا سے کسی کے دلوں پر، کسی کے حواسوں پر لگ جائیں، تو جب تک اللہ ان کو ہدایت نہ دینا چاہے وہ تالے کوئی نہیں کھول سکتا۔ استغفر اللہ ربی۔ اگلی آیت کریمہ سورۃ آل عمران آیت کریمہ نمبر 9۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ترجمہ: اے پروردگار، تو اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا۔ بے شک خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، جیسے اللہ رب العزت کی ذات ببرکات نے فرما دیا قرآن پاک فرقان حمید میں اما پارہ 30، تو پورا کا پورا اس دن کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ پہلی دعائیہ سورۃ الفاتحہ کے نام پہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میں مالک یوم الدین ہوں، میں اس دن کا مالک ہوں جس دن میں اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ کو جدا جدا کرنے والا ہوں، جس دن میں نیکوکاروں کا ایک علیحدہ راستہ بنانے والا ہوں، بدکاروں کے لیے ایک علیحدہ راستہ بنانے والا ہوں۔ اور اللہ رب العزت کی ذات ببرکات نے یہ تک فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہ اس روز تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اللہ کا عرش معلیٰ 8 مقدس فرشتے جب محشر کے میدان میں اتار کر لائیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات ببرکات تمام زمانوں کی مخلوقات کی طرف اپنی جاہ و جلالت، غصے اور اشتعال میں بھرپور جب دیکھے گی، اور استغفر اللہ ربی، وہ فرمائے گا کہ میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا،
ایک ایک زمانے کی مخلوق کے لوگوں، مخلوقات، اے لوگو تم سب میرے سامنے ایک مرتبہ پھر موت کی نیند کے سائے میں سو جاؤ۔ اور جب ہم سب سو جائیں گے ایک مرتبہ دوبارہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت منادی فرمائے گا، ہے کوئی جو باقی رہ گیا؟ ہے کوئی جو زندہ ہو سکتا ہے؟ پکارو ان کو جنہیں میرے علاوہ پکارتے تھے، تمہارے سورج، چاند، ستارے، تمہارے فیک سہارے جن کو تم میرے پر ترجیح اور فوقیت دیتے تھے۔ تو 4 ملائکہ آواز دیں گی، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت جبریل امین، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ فرمائیں گے یہ مقدس ملائکہ، یا رب تیری ذات ببرکات کے بعد ہم 4 ہی باقی رہ گئے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا تم سب کو بھی ایک ایک کر کے موت آ جائے۔ اور آخر میں حضرت ملک الموت کے بارے میں فرمایا کہ موت کو بھی جب اللہ کے حکم سے اللہ کے سامنے ہی موت آ جائے گی، تو تب اللہ رب العزت جہانوں کی، زمانوں کی خوبصورت ترین اپنی آواز میں قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائے گا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک ہمیشہ سے ہمیشہ تلک، شیئن قدیر، ہر چیز پر قادر رہنے والی ذات میرے اللہ رب العزت کی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرٌ، وہیں قادر مطلق ہے، وہیں ہمیشہ سے ہمیشہ تلک قائم و دائم رہنے والی ذات تھی، ہے اور رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ بھلائی اسی میں ہے تمام جہانوں کی، جیتے جی مرنے کے بعد موت تو ایک راستہ ہے جسے ہم نے لانگ کے جانا ہے، بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اسے ہدایت طلب کریں اور اسی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اب آتے ہیں اگلی آیت کریمہ نمبر 10 سورۃ آل عمران۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار۔ ترجمہ، جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی خدا کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ہی ان کی اولاد کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو یہاں پر یہ جو میں نے شیئر کی ہے تفسیر آپ لوگوں کے ساتھ، جو آپ کی اسکرین پر بھی آ رہی ہے، تفسیر ابن کثیر سے ہے۔ صراط الجنان میں اس کی اتنا واضح تفسیر نہیں لکھی ہوئی جتنا ابن کثیر میں لکھی ہوئی ہے، تو میں نے یہاں سے آپ کی طرف فارورڈ کی ہے۔ یہاں پر اب بات ہوتی ہے فخر کی، اولادوں پر ماਣ کرنا، جائیدادوں پر، حسب نسب پر ماਣ کرنا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ غرور اور فخر ایسا ہے کہ وہ عالم دین بھی پکڑے جائیں گے جو فاخر اور متکبر انداز میں اکڑ کے چلنے والے اور کہنے والے کہ ہم آ گئے تو آپ کھڑے ہو جائیں، ہم نے یہ کہہ دیا تو اب آپ یہ کر دیں، ہم نے وہ کہہ دیا تو اب آپ وہ کر دیں، اور کسی کو اتنا سر پر بٹھا دینا پیر و مرشد کا رتبہ دے کر، اس کے بعد اس کی بھی تمیز انسان بھول جائے کہ اگلا بندہ غلط بھی کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے، نہیں۔ تو ایسے کاریوں کو، ایسے عالم دین کو اللہ رب العزت سب کے سامنے سب سے پہلے دوزخ کا ایندھن بنانے والا ہے۔ فخر کسی کو بھی نہیں چھوڑنے والا، فخر صرف میری اللہ رب العزت کی ذات پر ہی جچتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فخر میری چادر ہے اور میری چادر کو چھیڑنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تو کس چیز پر فخر؟ یہ تو اللہ کے احسانوں میں سے ایک ہے۔ یہی فخر تو اس شیطان نے بھی کیا تھا جس نے اربوں خربوں سال اللہ کی عبادت کی، اور پھر اس نے اس عبادت کے بدلے ریوارڈ اپنے دل میں ہی یہ سوچ لیا کہ اب اللہ مجھے ہی خلیفہ بنائے گا، اب اللہ مجھے ہی تمام جہانوں کی خلافت عطا کرے گا۔ مگر اللہ رب العزت نے اس کے سامنے کھنکھنی بھری مٹی والے انسان کو بٹھا دیا، اور تمام ملائکہ کو، جنات کو، مخلوقات کو حکم دیا کہ اب اس کے سامنے تعظیمی سجدہ کرو، تو اس کے تو
انا سامنے آ گئی، فخر سامنے آ گیا کہ میں نے اتنا عبادت گزار، میں اتنا پرہیزگار، میں اتنا نمازی، میں یوں تو میں اتنا مطلب وظائف پڑھنے والا، اور یہاں وہاں کس کس جگہ پر میں نے سجدے نہ کیے، اللہ تیری تعریفیں نہ کی، لیکن تو نے میرے مد مقابل ایک اس مٹی والے انسان کو بٹھا دیا، تو اب دیکھ میں اسے مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، ہر طرف سے تنگ کروں گا، مگر میں اسے اپنے ساتھ دوزخ کا ایندھن بناؤں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے جواب دیا، شیطان تو میری رضا سے ہی 4 سمتوں کا نام لیے بیٹھا ہے، میری رضا سے ہی تم نے 2 سمتیں چھوڑ دی ہیں، اور وہ 2 سمتیں جو مضبوطی سے اللہ کی جانب رجوع کرنے کی خاطر سر بسجود ہو جائے گا، اللہ فرماتا ہے میں اسے مل جاؤں گا، جو مضبوطی سے خالصتاً صرف اللہ سے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اسی سے دعا مانگے گا تو اللہ اس کو مل جائے گا۔ اب یہاں پر سورۃ النساء میں بھی اللہ رب العزت نے اسی آیت کریمہ کے بارے میں فرما دیا، تو ان کے مال و اولاد پر تعجب نہ کرنا، اس کی وجہ سے اللہ کا ارادہ انہیں دنیا میں بھی عذاب دینا ہے، ان کی جانیں کفر میں ہی نکلیں گی۔ اس طرح ارشاد ہے، کافروں کا شہروں میں گھومنا گھامنا تجھے فریب میں نہ ڈال دے، یہ تو مختصر سا فائدہ ہے، پھر ان کی جگہ جہنم ہی ہے جو بدترین بچھونا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی فرمان ہے کہ اللہ کی کتابوں کو جھٹلانے والے، اس کے رسولوں کے منکر، اس کی کتاب کے مخالف، اس کی وحی کے نافرمان اپنی اولاد اور اپنے مال سے کوئی بھلائی کی توقع نہ رکھیں، یہ جہنم کی لکڑیاں ہیں جن سے جہنم سلگائی اور بھڑکائی جائے گی، جیسے کہ سورۃ الانبیاء میں اللہ نے فرما دیا، ترجمہ، تم اور تمہارے معبود جہنم کی لکڑیاں ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب یہ راوی ہیں ابن ابی حاتم اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ، فضل کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سے ہی کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، کیا میں نے اللہ کا دین تمہارے تلک صحیح پہنچا دیا نا؟ میں نے حق گوئی کی، تمہارے تلک صحیح پیغام، اللہ کی تبلیغ صحیح سے کی، امانتیں صحیح پہنچا دیں۔ سب نے کہا بالکل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ چیز فرمانے کا مقصد یہ تھا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ عالم دین قارئین جو اس چیز کو فخر میں لے جاتے ہیں تو ان سے پوچھ گچھ بھی سب سے پہلے ہونے والی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پورا واقعہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، آگے آپ لوگوں کی اسکرین پر انشاءاللہ العظیم یہ آتا جائے گا، آپ اسے لکھ بھی سکتی ہیں، جو میری اسٹوڈنٹس لکھنا چاہیں اسے تو وہ لکھ بھی سکتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہی تھا بتانے کا کہ فخر نہیں کرنا، ہم نے فخر نہیں کرنا اپنی ذات پہ نہیں، اس کی ذات پر جس نے ہماری ذات بنائی اسی کو فخر جچتا ہے، اسی کی ذات پر کرنا ہے فخر، کہ وہ فخر اسی کی چادر ہے، اسی پر جچتی ہے۔ اب جی فرعونوں کا بھی یہی عالم تھا، ان کو تھا کہ بھئی نیچ لوگ ایک سائڈ پر رہیں، امراء شرفاء ایک سائڈ پر رہیں، اسی طریقے سے تورات اور زبور کا بھی میں نے ذکر کیا پیچھے، تو اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تورات اور زبور تو نزول ان کا ہوا، لیکن اس دور کے جو امیر لوگ ہوا کرتے تھے، جن کے بیٹے زیادہ ہوتے، جن کی نسبت وہ اپنی نسبت اونچی سمجھتے تھے، جائیدادیں زیادہ ہوتی، امیر ہوتے، حسب سے اپنے آپ کو اونچا سمجھتے، تو جو چیز ان کو اللہ کے کتاب میں صحیح لگتی تھی بطور کمانڈمنٹ، بطور حکم، وہ اس کو فالو کرتے تھے، ادروائز دوسرے کو وہ اریز کر دیتے تھے، ٹکے ٹکے پر انہوں نے اللہ کے احکامات کو مٹانا شروع کر دیا۔ اس لیے پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک فرقان حمید کا نزول فرمایا، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنے ذمہ لیا، تو یہ تا قیامت اس کے زیر و زبر پیش و خم میں بھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، ہاں مگر قیامت سے پہلے اس کا ایک ایک حرف اٹھا لیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت اس دن تک کے لیے ہمیں قرآن پاک سمجھ کے پڑھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ سارا سلسلہ سمجھ آ گیا ہوگا، اللہ کے حکم سے سارا یہ لیسن سمجھ آ گیا ہوگا اللہ کے حکم سے۔ میں آپ سب سے پھر آج جانا اپیل کرتی ہوں، روزانہ رات 6 سے 10 سردیوں کی ٹائمنگ کی بات کر رہی ہوں،
6 سے 10 کے درمیان کسی بھی ٹائم جب میں آپ کے ساتھ آ کے وائس چیٹ میں لائیو سیشن دینے کے لیے جاؤں تو کائنڈلی ضرور اٹینڈ کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ پیغام واقعی لٹرلی جو سیریسلی کون ہے جو اپنے اندر پیوست کر رہا ہے، کون ہے جسے اشتیاق ہے، جسے شوق ہے ٹو سیک دا قرآن پاک فرقان حمید پراپرلی، تاکہ وہ اپنی نسلوں کو بھی اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میں آپ کی لیکچرر ہنا سہرش اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ العظیم اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔